إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے ہمارا یہ جو ہفتہ وار سلسلہ ہے درس قرآن کا، اس میں آج ہم سورہ الشورى شروع کر رہے ہیں۔ سورہ الشورى 25ویں پارے میں ہیں، اور جیسا پچھلی سورہ مبارکہ جو ہم نے پڑھی سورہ حامیم السجدہ، اس کے مضامین بھی اس سے ملتے جلتے ہیں۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ سورہ حامیم سجدہ کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ شورى کو نازل فرمایا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں زجر توبیح کا پہلو غالب تھا، اور سورہ شورى میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے تفہیم کا موضوع جو ہے وہ غالب رکھا ہے۔ یعنی یہاں پر بہت ساری چیزوں کے جو مشرکین سے ثابت تھیں ان کو سمجھانے کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی بہت ساری چیزیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمائی، اور ضمناً یعنی بظاہر اگرچہ خطاب وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کو ہوتا تھا، لیکن اصل مقصود اور تفہیم جو تھی وہ کفار مکہ کی تھی، اور مختلف انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو حق کو ماننے سے بعید تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے تفہیم کے انداز میں بہت احسن پیرائے میں اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید اور فکر آخرت خاص طور پر اس سورہ کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ تو ابتدا میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنا چیلنج دہرایا ہے جو کہ پچھلی کئی صورتوں سے چلا رہا ہے۔ ابتدا میں حروف مقطعات ہیں، حامیم، عین، سین، قاف، یہ سارے حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بارے میں پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ ان کے اصل معنی تو اللہ ہی جانتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسے الفاظ ذکر کر کے اصل میں یہ جو تکبر اور غرور تھا اہل مکہ کا یا عرب کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملایا ہے، اور کہا ہے کہ وہی حروف جن کے ذریعے آپ ایک مسجع مکفّہ کلام بناتے ہیں اور ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، ہم اہل زبان ہیں، اور جن کی بنیاد پر تم اپنے آپ کو دوسروں سے فوقیت دیتے ہو ان کے ذرا معنی بتا کر دکھاؤ۔ تو ابتداءً تو وہی حروف ذکر کیے، اور اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کذالک یوحی الیک، کذالک اسی طرح، یوحی وہ وحی کرتا ہے، الیک آپ کی طرف، وإلی الذین اور ان لوگوں کی طرف، من قبل کا جو آپ سے پہلے جو آپ سے پہلے تھے ان کو بھی وحی کرتا تھا اور آپ کو بھی وحی کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ العزیز جو کہ غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ ایسے ہی آپ کی طرف وحی کرتا ہے اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف اللہ غالب حکمت والا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابتدائی سورہ میں اس بات کو بالکل کلیئر کر دیا کہ آپ کی طرف آنے والا یا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو باتیں آپ کو پہنچائی جا رہی ہیں، وہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام بسا اوقات خطاب جو ہے وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تفہیم اصل میں
मुशरिकीन मक्का की हो रही होती है, ये उनको समझाया जा रहा होता है। तो उसी ज़िमन में ये बात है कि आपकी तरफ वही की है और आपसे पहले भी करने वाला कौन है? अल्लाह, जो कि गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। यानी उसकी ये वही हिकमत पर मबनी है और वो गालिब है, जो इसको नहीं मानेगा उससे बर वक्त इंतकाम लेने की उसके पास ताकत, कुव्वत और पावर है। तो वही आपकी तरफ कर रहा है, यानी ये कलाम, ये हिकमत, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की तरफ से नहीं है, बल्कि अल्लाह जुल जलाली वल इकराम अपनी खास रहमत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना पैगंबर बनाए उन तक वही कर रहा है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, मलकियत सारी की सारी, हर चीज में, जमीन व आसमान में जो कुछ है उसकी मलकियत तो उसी की है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अलियुल अज़ीम, और उसकी मलकियत क्यों ना हो, क्योंकि वो सबसे बढ़कर बुलंदो बरतर है, अल अज़ीम, और बहुत बड़ा है। असल में अहले मक्का और बुतों के पुजारी, वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये दावत देते थे कि हर चीज का मालिक सिर्फ अल्लाह है, इख्तियारात सारे के सारे सिर्फ अल्लाह के हैं, तो वो इस बात पर बड़े ताज्जुब के अंदाज में देखते थे कि अगर सारा कुछ वो एक ही करता है तो फिर ये जिनकी हम पूजा करते हैं फिर ये किधर गए? हालांकि ये बड़े मुकर्रब, बड़े अल्लाह के करीबी और बड़े नेक और बड़े, तो अब इनका फिर क्या मामला हुआ? तो अल्लाह जुल जलाली वल इकराम ने उसका रद्द करते हुए फरमाया है, ये क्या चीज है, इससे बड़ी बड़ी चीजें भी असल मलकियत अल्लाह की है, और वो अल्लाह ही गालिब है और वही अजमत वाला है और वही बहुत बुलंदो बरतर है। ये जो छोटी छोटी चीजें तुम लिए फिर रहे हो, अल्लाह के नजदीक अल्लाह की जात इससे कहीं बुलंद है और कहीं अजमत वाली है, लिहाजा इनकी कोई हैसियत फी नफ्से ही नहीं है। अल्लाह जुल जलाली वल इकराम वही सब चीजों का मालिक है। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन फौक़िहिन्न, तकादु, कादा यकादु, करीब है, अन करीब, या जो है वो बहुत जल्द, अस्समावातु, आसमान सारे के सारे, यतफत्तरन, करीब है कि आसमान, फत्तरा युफत्तिरु, तफ्तीर, फट जाना, किसी चीज का जो है वो टूट गिरना, करीब है कि आसमान गिर पड़े, आसमान फट जाएं, मिन फौक़िहिन्ना, अपने ऊपर से, यानी आसमान बेजाते ही, जैसे कोई पहाड़ खड़ा खड़ा जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से फट कर जो है वो गिर जाता है, जिसको हम लैंड स्लाइडिंग वगैरह कहते हैं। तो अल्लाह कहते हैं करीब है कि आसमान खुद ब खुद फट कर जो है वो गिर जाएं। किस बात से? इसी बात से जो ये अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की जात, अल्लाह जल्ला शानुहु के साथ अल्लाह की सिफात में दूसरे लोगों को शरीक करते हैं। पीछे जो बात गुजरी कि ये लोग बड़े ताज्जुब के अंदाज में ये कहते थे कि कैसे एक ही जात सारी चीजों की मालिक हो गई, हालांकि किसी को उन्होंने जो है वो रिज़्क़ का रब माना हुआ था, किसी को जो है औलाद का, किसी को कोई जो है वो दखल दिया हुआ था और किसी को कुछ जो है वो उमूर तफवीज किए हुए थे। तो अब वो सारे के सारे सिर्फ एक के पास ये कैसे हो गए? अब ये जो तुम इन लोगों को अल्लाह के मुकाबले में लाते हो, करीब है कि आसमान फट जाएं और जो है वो गिर पड़े। वल मलाइकतु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, हक बात ये है कि अल्लाह के फरिश्ते, जो कि अल्लाह के मुकर्रब तरीन बंदे हैं, वो भी अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की हमद के साथ उसकी तस्बीहात बयान करते हैं। वल मलाइकतु युसब्बिहून, और फरिश्ते तस्बीहें बयान करते हैं, बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की तारीफें करते करते। व यस्तगफिरून लिमन फिल अर्द, और अहले जमीन के लिए वो इस्तिगफार करते हैं। व यस्तगफिरून, और वो इस्तिगफार करते हैं, लिमन फिल अर्द, जो कोई भी जमीन में है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के फरिश्ते अल्लाह के मुकर्रब, और हदीस में आता है कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के अर्श को उठाने वाले हमलातुल अर्श, वो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की हमेशा तारीफें बयान करते हुए अल्लाह से इस्तिगफार मांगते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि अहले अर्ज के लिए, जमीन वालों के लिए। क्योंकि जब उनको ये बातें पहुंचती हैं कि जमीन वाले अल्लाह की जात में, अल्लाह के सिफात में और अल्लाह के उमूर में दूसरों को शरीक करते हैं, तो वो उस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि अल्लाह का गजब इस सिलसिले में कितना कवी है। लिहाजा वो इस्तिगफार करते हैं कि अल्लाह, ये बंदे तेरे जमीन में, अल्लाह बंदे तेरे हैं, लेकिन तू इनको माफ कर दे। और यही वजह है कि अल्लाह जो है वो अपनी रहमत के साथ
قوموں کو, افراد کو, باوجود اس کے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے باغی ہوتے ہیں, وہ ان فرشتوں کی دعائیں, التجائیں اور رب سے استغفار کی وجہ سے اللہ ان کے عذاب کو جو ہے وہ ٹالے رکھتا ہے اور ان کو مہلت دیتے رہتا ہے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ, وہ زمین میں اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم, خبردار رہو بے شک اللہ ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اگر اس کے اندر یہ صفت غفوری نہ ہو, اگر اس کی یہ صفت رحمت نہ ہو, تو جیسے تمہارے کرتوت اور اعمال ہیں, اللہ کی پکڑ اسی وقت آ جائے اور دنیا میں تمہارا رہنا ممکن نہ رہے اور تمہارے اوپر آسمان گر پڑے. لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام وہ غفور ہے, معاف کرتا ہے, مہلت دیتا ہے, رحیم ہے, وہ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام انتظار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے بندے میرے طرف جو ہے وہ واپس پلٹیں. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے, اپنا ولی بنا لیا ہے. ولی لفظ جو ہے حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو کئی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, جس کے اندر اس کا زیادہ قوی معنی وہ دوست کا ہے. اور دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل میں کام آئے, دوست وہ ہوتا ہے جو کسی ایسے وقت میں جب دوسرے ساتھ چھوڑ جائیں وہ ساتھ کھڑا ہو. تو اب وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں, یعنی دوسروں کے بارے میں یہ وہم اور گمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں مشکل میں ہمارے کام آتے ہیں, وہ جو ہے وہ جب کوئی اور نہیں سنتا تو وہ ہماری سنتے ہیں, جب کوئی اور ساتھ نہیں دیتا تو وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا ولی بنایا ہے. اللہ حفیظ علیہم, اللہ ان پر نگران ہے, اللہ کو پتہ ہے, اللہ حفیظ ہے, اللہ نگران ہے, اللہ ان کے اعمال سے, ان کی کرتوتوں سے غافل نہیں ہے, اللہ کو پتہ ہے. اور اللہ ذو الجلال والاکرام ان کی ایک ایک چیز اور ایک ایک عمل جو ہے وہ گن کر رکھ رہے ہیں. وما انت علیہم بوکیل, آپ ان کے کوئی داروغہ نہیں ہیں, آپ ان کے کوئی کارساز نہیں ہیں, آپ ان کی طرف سے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ بندے کیوں ایسے کر کے آئے ہیں. وکیل کا معنی پہلے تفصیل کے ساتھ گزرا ہے. وکیل جس کو جو ہے وہ اپنا نائب بنا کر یا اپنی طرف سے جو ہے وہ بات کو بیان کرنے والا بنا کر جو ہے وہ پیش کیا جائے, اس کو وکیل کہا جاتا ہے. تو آپ یعنی اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, آپ ان کے وکیل نہیں ہیں, یعنی آپ سے سوال نہیں ہوگا ان کے بارے میں کہ یہ کیوں ایسا کر کے آئے ہیں. ما انت علیہم بوکیل, آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں, آپ ان کے کوئی کارساز نہیں ہیں, بلکہ اللہ نگران ہے. اللہ کل قیامت کے دن کو ان کے ایک ایک عمل کا جو ہے وہ ان کے سامنے بیان کر کے یہ تم نے کیا تھا, اور اس کا برابر پھر حساب چکائے گا. لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر اللہ آپ کی ذمہ داری تو ان تک جو ہے وہ بات کو پہنچا دینا ہے. جب آپ نے پہنچا دیا کہ اصل ولی اللہ ہے, اصل ولایت کا حق اللہ کے پاس ہے, وہ جس کو جو چاہتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ ایسا کوئی ہو جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہو, جو ہر مشکل میں کام آئے, تو اللہ کو اپنا ولی بنائے. اور جو اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرے کو بناتا ہے تو پیارے پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی ایک ایک چیز گنی جا رہی ہے اور نگرانی میں ہے, اور ان کا جو ہے وہ عنقریب معاملہ جو ہے وہ چکایا جائے گا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, ایسے ہی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے عربی قرآن کی. ہم نے آپ کو وحی کیا ہے قرآن عربیًا, خالص فصیح عربی زبان میں ہم نے آپ کو کتاب دی ہے. ایسے ہی ہم نے وحی کیا ہے آپ کو ایک قرآن عربی. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ, تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ کو. ام القریٰ سے مراد مکہ ہے, بستیوں کی ماں, یعنی اہل مکہ اور ومن حولہا, اور جو اس کے ارد گرد ہیں. آپ کو قرآن عربی اس لیے وحی کیا ہے کہ آپ اہل مکہ کو اور جو ان کے ارد گرد ہیں ان کو وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ, ان کو بھی آپ ڈرائیں, اور ساتھ ساتھ ان سب لوگوں کو ڈرائیں اس دن سے جو جمع کرنے والا ہے, یعنی قیامت کا دن. لا ریب فیہ, اور اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, یہاں پر اس بات کا جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا اہل مکہ کے لیے کہ قرآن اللہ ذو الجلال والاکرام نے تمہاری اپنی عربی زبان میں اتار کر تمہارے اوپر
اس بات کو جو ہے وہ ثبت کر دیا ہے کہ اب تم بآسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہو. کوئی ایسی کلام نہیں ہے جو تمہاری سمجھ میں نہ آتی ہو یا تمہارے جو ہے وہ پہنچ سے دور ہو، بلکہ تمہاری اپنی زبان میں نازل کیا ہے. اور اس نازل کرنے کا مقصد صرف ایک ہے، لِتُنذِرَ، تاکہ اے پیارے پیغمبر آپ لوگوں کو ڈرا دیں، لوگوں کو اللہ کے غضب سے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی پکڑ سے، اللہ کے عذابوں سے آپ ڈرائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن سے بھی ڈرائیں جس دن سارے لوگوں کو اللہ جمع کرے گا. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور وہ دن ایسا ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ لازمی آ کر رہے گا اور سب کو اس میں جمع ہونا ہے. پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب جو ہے وہاں پر اللہ ان کو جمع کرے گا. اور پھر وہاں دو ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر. اب تم اپنا معاملہ دیکھ لو کہ تم نے رب کی بات مان کر جو ہے وہ جنت والے فریق میں جانا ہے، یا پھر اللہ کا انکار کر کے اور اللہ کی باتوں کو جو ہے وہ جھٹلا کر تم نے جو ہے وہ جہنم کا رستہ اختیار کرنا ہے. تو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے وہ لازمی واقع ہونے والا ہے. فریقٌ فی الجنہ، ایک گروہ اس وقت جنت میں جائے گا، وہ فریقٌ فی السعیر، اور ایک گروہ جو ہے وہ اس وقت بھڑکتی ہوئی آگ کا جو ہے وہ اس کا مقدر ہوگی. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں اس بات کو کلیئر کر دیا کہ دیکھو اللہ نے تمہاری اپنی زبان میں یہ احکام اتارے ہیں، اور نبی کا کام تو صرف تم تک ابلاغ ہے، پہنچا دینا ہے، بات کو سمجھانا ہے، ڈرانا ہے. اور اس کے بعد نبی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ اگر یہ لوگ غلط کام کر کے ہیں تو آپ نے ان کو کیوں کرنے دیا. اللہ نے دنیا کے اندر مہلت دی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کو دارالابتلاء بنایا ہے، ہر کسی کو کھلی آزادی دی ہے، جو چاہتے ہو کر لو. لیکن یہ یاد رکھنا وہاں دو گروہ ہوں گے، ایک جنت والا اور ایک جہنم والا. ابھی تم نے راستہ چننا ہے کہ تم نے کس میں جانا ہے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام، یہ جو عموماً اشکال اٹھایا جاتا تھا اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب جو اگر اللہ کے جیسا کہ تمہارا بھی یہ کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا بھی یہ کہنا ہے کہ اللہ کے پاس یہ قوت ہے، یہ پاور ہے، وہ جو چاہے کر گزرتا ہے اور اس کے پاس سارے اختیارات ہیں، اس کا مطلب ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اس کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے. اگر اس کی مرضی سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر یہ درست ہے. اب یہ اکثر سوال جو ہے وہ اٹھتا تھا، اور آج کل بھی یہ لوگ اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے جواب میں کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ، تو ان کو بنا دیتا أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی امت. اگر اللہ چاہتا تو سب کے سے جو ہے وہ سارے گناہوں کی جو صلاحیات ہیں وہ سلب کر لیتا اور سارے نیکوکار ہوتے، ایک ہی طرح کے ہوتے، اور سب کی نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی. اور اللہ چاہتا تو یہ ممکن تھا کہ ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے. یعنی اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا میں بھیج کر سب کو ایک جو نہیں بنایا تو وہ اسی لیے ہے کہ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی باوجود خواہشات کے، باوجود نفس امارہ کے، اور باوجود شیطان کے بہکاوے سے بچ کر اللہ ذوالجلال والاکرام کے قریب آتا ہے. اور جو کوشش کرتا ہے اللہ ضرور اس کو اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے. وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظالم ہوں گے اور جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کی حکموں کے سرکش ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی دی ہوئی شریعت کے جو ہے وہ توڑنے والے ہیں اور اس کی بات نہ ماننے والے، وہ ظالم ہیں. مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ، ان کا کوئی دوست نہیں ہے، وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا. دنیا میں رہ کر اگر تم نے رب کی بات کو نہ مانا تو پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہیں ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. اللہ کے سامنے ہر کوئی اپنی اپنی ذات اور اپنی جان کے بارے میں جو ہے وہ فکر مند ہوگا. یہ جن کو تم اپنے بڑے بنائے بیٹھے ہو، جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ بچا لیں گے، یہ ہماری رب کے سامنے سفارش کریں گے، یہ رب کی بیٹیاں ہیں، یہ رب کے کارندے ہیں، یہ ان کو رب نے جو ہے وہ بعض امور تفویض کر رکھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے جب ظالم آئیں گے تو مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ، ان کا کوئی دوست اس وقت نہیں بنے گا، وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ ہی ان کی مدد کے لیے کوئی اٹھ کر آئے گا. لہٰذا آج تمہیں اس بات کو بخوبی دیکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ یہ جو قرآن عربی میں تمہارے سامنے پیش ہو رہا ہے، اس کی باتوں کو مان کر تم نے جنت والا رستہ اختیار کرنا ہے، یا اپنی ہٹ دھرمی اور لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے اوپر ان
جو ہے وہ بڑوں کے بارے میں تمہارے یہ خیالات، یہ تمہیں پھر کسی بھی طرح کی مدد اور کسی بھی طرح کی دوستی سے جو ہے وہ دور کر دیں گے، اور تم ظالموں کے کٹہروں میں آؤ گے، اور جب ظالم بنو گے تو پھر اللہ کی پکڑ تمہیں آ لے گی۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو ہے ولی بناتے ہیں؟ فاللہ هو الولی، حقیقت یہ ہے کہ اصل ولی تو اللہ ہے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ مشکل میں وہ ہمارے کام آئیں گے، وہ ہمیں جو ہے بچائیں گے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حالانکہ فاللہ هو الولی، اللہ وہ حقیقی ولی تو صرف اللہ ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ کیسے ولی نہ ہو، کیونکہ اصل مردوں کو زندہ تو اس نے کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن جب معاملات ہونے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، تو اس کے پاس صرف اختیار ہے کہ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور جس کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے تو وہ حقیقی ولی ہے، وہ مرنے کے بعد بھی تمہارا ساتھ دے گا۔ جو دنیا میں تمہارے پاس کچھ نہ کچھ تعاون اور خیر جو ہے معاملہ کرتے ہیں، یہ مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، اور اصل ملکیت جو ہے وہ اللہ کی، اور اصل طاقت بھی اللہ کی، اور اصل ولایت بھی اللہ کی ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی بھی قسم کی کوئی اس کے اندر عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے پاس قدرت ہے، قوت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کے اوپر، اور اللہ جل شانہ اپنے سارے امور پر مکمل دسترس رکھتا ہے۔ جس نے اس کو ولی بنا لیا تو اس نے گویا کہ قادر القدیر کو جو ہے وہ اپنا ساتھی بنا لیا، جو ہمہ وقت اس کا تعاون اور اس کی مدد جو ہے وہ کرتا رہے گا۔ اور جس نے اس سے چھوڑ کر کسی دوسرے کو بنایا تو ان کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، ان کے پاس قوت ہی نہیں ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر سکیں، چاہے جائے کہ وہ ان کے ساتھ مرنے کے بعد کھڑے ہوں۔ لہذا ایک اللہ ہے جس کے سامنے عاجزی کر کے، انکساری کر کے، اس کا بن کے اور اس کی باتوں کو مان کے اگر زندگی گزار لی تو پھر یقینی طور پر وہ اس گروہ میں شامل ہو جائیں گے جو فریق فی الجنہ ہے، اور اگر اس کی بغاوت کرتے رہے ساری زندگی تو پھر فریق فی السعیر میں جو ہے وہ شمار ہوگا۔ اب فیصلہ تمہارے پاس ہے، معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور تم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے کون سی راہ چننی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس بات کو کلیئر کر دیا ہے۔ ہمارے لیے بھی اس کے اندر بہت سارے اسباق میں سے بنیادی ترین سبق یہ ہے، اللہ کی توحید بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین یہ اساس ہے۔ اگر یہ نکل گیا واللہ ہے پھر کوئی چیز جو ہے وہ انسان کو بچانے والی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کی وحدانیت دل میں جو ہے وہ گھر کیے رہی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر جس رب کے اوپر ایمان اور یقین رکھا ہے، اس رب کے وجہ سے اور اس کے علی ہونے کی وجہ سے، اس کے بلند و برتر ہونے کی وجہ سے اور اس کے عظیم ہونے کی وجہ سے اس کی نافرمانیوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور کیا جائے اور اس کی اطاعت کے اندر اپنے آپ کو لگایا جائے، اور یہی ساری زندگی کا اصل خلاصہ ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر اموال اسباب یہ اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اگر کسی چیز کی قیمت ہے، قدر ہے، تو وہ انسان کا ایمان ہے، اسی کے اوپر اللہ ذوالجلال والاکرام کل فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام مرتے دم تک ہمیں اپنی حقیقی معنوں میں کلمہ کے اوپر استقامت اللہ نصیب فرما دے، اور مرتے وقت اللہ جل شانہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں توحید کے اوپر جو ہے وہ موت دے، اور کل قیامت کے دن اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔